بیداری کی تحریک آزادی اور جمہوریت کے نام پر شروع ہوئی۔ حکام نے جواب میں تشدد کا راستہ اختیار کیا، احتجاج نے جنگ کی شکل اختیار کی، اور اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے برطانوی جہادی بھی شام پہنچے۔ مگر یہ جہادی میدان جنگ تک پہنچے کیسے؟ تقریباً 2 سال سے ترکی سے ملنے والی شام کی ایک کھلی سرحد غیر ملکی جہادیوں کے لیے شام جانے کا آسان راستہ بنی۔ یہاں سے 500 برطانوی بھی شام پہنچے، اور یہ اسمگلر ان میں سے کچھ کو سرحد پار لے کر گئے۔ من اغلب الدول الاوروبی من بريطانيا آنے والوں میں یورپ بھر سے لوگ آئے تھے، جن میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ سے آنے والے بھی شامل تھے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ خطرناک تھے یا ریڈیکلز تھے؟ لأن احنا فينا نوصفهم هيك، بس انه الحق بالاصل على الدول الغربية مثل بريطانيا وغيرها يعني۔ ہاں، لیکن اس کے لیے قصوروار مغرب، UK اور دوسری طاقتیں ہیں۔ شام کے لوگ 4 سال سے مسلسل اذیت میں ہیں، اور یہ سب تماشائی بنے رہے۔ فشكلت ردة فعل عكسي۔ شامی اور غیر ملکی جنگجو شدت پسند تنظیموں میں شامل ہوئے۔ یہ گروہ منظم بھی ہیں اور بھرپور مالی وسائل بھی رکھتے ہیں، اور ان کی تحریک کو تقویت ملی مذہب کے نام پر ایک سخت گیر مگر پرکشش نظریے سے۔ ان جنگجوؤں میں امریکی ریاست فلوریڈا سے آنے والا ایک نوجوان، اسے ابو ہریرہ الامریکی کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کی تربیت کرنے والے شخص نے BBC سے بات کی۔ ابو ہریرہ الامریکی شامی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے پہنچا تھا، مگر حالات دیکھ کر غصے میں آ گیا اور صدر اسد کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ دوسرے غیر ملکیوں کی طرح وہ بھی شدت پسندی کی طرف راغب ہوا اور شام میں القاعدہ کے دھڑے جبہت النصرہ میں شامل ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں؟ کہ آپ امریکہ اور برطانیہ میں محفوظ ہیں؟ نہیں۔ سال کے دوران ابو ہریرہ ایک خودکش حملے میں ہلاک ہوا۔ کیا آپ بھی غیر ملکی جنگجوؤں کو اپنے ملک آنے کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں، پہلے غیر ملکی آ کر مدد کرتے تھے، لیکن اب مجھے ان پر اعتبار نہیں رہا۔ اب غیر ملکی صرف دولت اسلامیہ سے متاثر ہو کر آتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے متنبہ کیا ہے کہ نیٹو کو اپنی سرحدوں پر ایک دہشت گرد ریاست کے قیام کا خطرہ ہے۔ یہ ترکی ہے، نیٹو کا جنوبی بازو، اور یہاں سے صرف 150 میٹر آگے کا علاقہ دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے۔ یہ اب صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ حقیقی خطرہ بن گیا ہے۔ ان کے پاس وسائل ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ ترکی کے حکام اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ جہادیوں کو شام جانے میں ان کی مدد حاصل تھی۔ اب شام کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر کنٹرول سخت کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے، مگر شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ دولت اسلامیہ کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور ان جہادیوں کو کیسے روکا جائے جو اب واپس جا کر یہ جنگ اپنے ملکوں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔